لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد،
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك
قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب بھی ہے اور تمام ادیان سے زیادہ بہترین دین بھی ہے۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ دین اسلام کی حقانیت اور اس کے متعلقہ کئی پہلوؤں پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمارے ہاں جو ایک تہوار ہے بسنت، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بسنت منانا یہ اہل اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ خالصتاً ہندوؤں کا تہوار ہے۔ بسنت کے حوالے سے بعض لوگ علماء کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بسنت ایک گستاخ رسول کی یاد میں منایا جانے والا میلہ ہے، رسم ہے، جبکہ بسنت جو ہے وہ کسی خاص شخص کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ہمارا پرانا تہوار چلتا رہا ہے۔ اس طرح گویا بات کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت واضح کرنا یہ قانون کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً علماء کا کام ہے جنہوں نے مذہب پڑھا ہے، جو خالصتاً منبر و محراب کے وارث ہیں۔ یہ منبر کسی عالم کا نہیں، کسی خاص تنظیم کا نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ ہر عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ منبر رسول سے جو صدا لگائے وہ خالصتاً کتاب و سنت کے مطابق۔ اب اس بات کو سمجھیے، بسنت ایک عام تہوار نہیں ہے بلکہ یہ گستاخ رسول کی یاد میں منایا جانے والا تہوار ہے۔ بات کو مکس اپ کیا گیا اور کہا یہ گیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی اعلان ملے گا، اور بلکہ چوک چوراہوں میں لگا ہے، میں نے آج بھی پڑھا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ بسنت منائیں۔ کیوں منائیں؟ اس کی تاریخی حیثیت شاید ہم لوگ اس کو بلا بیٹھے ہیں، لیکن یہ شاید کا لفظ میرا اور آپ کا حسن ظن ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں نے تاریخی حیثیت کو پس پشت ضرور ڈالا ہے لیکن یہ بھولے نہیں۔ بسنت جو ہے، آپ بر صغیر کی دیکھ لیں، 712 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک اسلامی حکومت یہاں رہی ہے، اور آپ کسی بادشاہ کا دور دیکھ لیں، بسنت کا تہوار آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کو اس طرح حیثیت دی جائے کہ وہ ثقافتی طور پر وہ منایا جائے۔ کسی ایک بادشاہ نے سب سے زیادہ جو اسلامی دور یہاں رہا ہے وہ مغلیہ دور رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کی ورق گردانی کر لیں، کسی مسلم حکمران نے بھی بسنت کو قانونی حیثیت نہیں دی۔ ہاں، ایک استثناء آپ کر سکتے ہیں، اکبر بادشاہ، اس نے اور بڑے ایسے فضول کام کیے تھے، اس نے بھی بسنت کو منایا تھا لیکن صرف اپنے دربار کی حد تک، وہ بھی پورے ملک میں یہ بسنت نہیں منائی گئی تھی۔ یہ بسنت ہے کیا؟ یہ خالصتاً ہندو تہوار ہے، اور ہندو مؤلفین نے اپنی کتابوں میں برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ہاں ایک خاص دیوی ہے جسے خوش کرنے کے لیے یہ بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ بسنت کا تہوار کس وقت منایا جاتا ہے؟ یہ صرف آپ پہلے ہندوؤں کا یہ تہوار کے طور پر اس کو پرکھ لیں۔ ہر سال جب مارچ آتا ہے، فروری کے بعد مارچ کی 20 تاریخ کو یہ تہوار منایا جاتا تھا۔ خط استوا پر جو سورج ہے وہ سال میں 2 مرتبہ آتا ہے،
شمسی اعتبار سے اگر حساب کیا جائے تو 20 مارچ بنتی ہے جب سورج بالکل آپ کے سیدھ پر ہوتا ہے. اس کو علم فلکیات کی زبان میں خط استوا کہتے ہیں. تو گویا خط استوا پر یہ جو سورج آتا ہے 20 مارچ کو آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سردی ہو یا گرمی ہو سورج دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے. خط استوا پر تب آتا ہے جب موسم سرما گزر رہا ہو اور موسم بہار کا آغاز ہو. اس وقت سورج خط استوا پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، موسم گرما شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر سال میں سورج جو خط استوا پر آتا ہے وہ ستمبر میں آتا ہے، ستمبر کی 20 یا 21 تاریخ. کیونکہ شمسی اعتبار سے جو سال ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو 360 دنوں کا ہوتا ہے، 65. تو 360 دن صرف دنوں کا حساب کیا جاتا ہے، 6 گھنٹے اضافی بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 4 سال بعد جو فروری کا مہینہ ہے وہ 28 کا نہیں بلکہ 29 کا بھی ہوتا ہے. کیونکہ وہ 6 گھنٹے اگر ان کو آپ جمع کر لیں تو اس کے ساتھ ایک 24 گھنٹے کا پورا ایک دن بن جاتا ہے. علی کل حال یہ بات کرنے کا مقصد کہ ماہ ستمبر اس کی 20 یا 21 تاریخ اس وقت بھی سورج خط استوا پر آتا ہے اور اس وقت جو موسم ایک تو بہار ہے اس وقت موسم خزاں کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ جو بسنت کا تہوار ہے یہ موسم بہار کے شروع میں ہندو لوگ اس کو مناتے تھے. یہ ان کا خاص تہوار ہے، اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے یہ تہوار ان کے ہاں منایا جاتا تھا. اب یہ جو تہوار ہے ہندو دھرم آپ دیکھ لیں سارے ہندو نہیں مناتے تھے بلکہ صرف ان کا ایک گروہ آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی دیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ تہوار منایا کرتا تھا. یہ تہوار شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک خاص خطے میں یا 2-3 علاقوں میں اس تہوار کو منایا جاتا تھا. بعد میں یہ تہوار جو منایا جاتا رہا خصوصاً شہر لاہور کے ساتھ اس کی جو خاص نسبت ہے. میں چاہوں گا کہ لاہوریوں کو اپنی یہ تاریخ بھی دہرانی چاہیے اور اپنے نوجوان نسل کو یہ تاریخ سبق کی طرح پڑھانی چاہیے تاکہ ہوش کے ناخن لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں. ہم ہندو ہوتے پاکستان الگ نہ بنتا. پاکستان الگ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جو ڈنکا ہے وہ اس دھرتی کے اوپر بجایا جا سکے. شہر سیالکوٹ کا ایک بد نصیب انسان حقیقت رائے، یہ وہ بچہ تھا، بعض نے لکھا 12 سال عمر تھی، کچھ نے کہا 14 سال، کچھ نے 15 سال لکھا. یہ وہ بے ایمان شخص تھا جو ہندو تھا اور یہ شادی شدہ تھا. اس کی شادی سکھوں کی طرف ہوئی تھی اور یہ نوائے وقت آپ دیکھ لیں 1995 کا اخبار پڑھ لیں یا آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھ لیں، وہاں یہ تاریخ لکھی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سیالکوٹ کا یہ بدنام زمانہ انسان، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء جو جنتی خواتین کی سردار ہے، ان دونوں کے حق میں اس بد زبان آدمی نے زبان درازی کی، گستاخی کی. مغلیہ دور ہے اور اس وقت سیالکوٹ سے پکڑ کر اس بے ایمان کو یہاں شہر لاہور عدالت میں پیش کیا گیا اور اس وقت کا جو جج تھا زکریا خان وہ آج کا مردہ ضمیر انسان حاکم نہیں تھا بلکہ وہ مسلمان اور غیور شخص تھا. جب اس نے یہ معاملہ دیکھا اس نے بغیر سوچے سمجھے جب دیکھا کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کا گستاخ ہے فوراً اس کے لیے سزائے موت، پھانسی کی جو سزا ہے وہ سنا دی. بہت زیادہ آؤ بھگت کی ہندوؤں نے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. بالآخر یہ آپ کا ایریا اس وقت یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یونیٹی، اس کے قریب آ کر اس کو پھانسی دی گئی اور یہیں پر اس کو دفن کیا گیا. اور پھر یہاں لاہور میں جو بعض اثر و رسوخ رکھنے والے ہندو موجود تھے انہوں نے اپنے اس بچے کی یاد میں ایک
تہوار کا آغاز کیا، ایک میلے کا آغاز کیا، اس میلے کا نام بسنت ہے۔ اس کی یہ خاص جو حقیقت ہے، تاریخی جو اس کا پس منظر ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مسلمان بھی یہ جانتے ہیں، اہل لاہور بھی جانتے ہیں، اور بالخصوص ہندو دھرم جن کا باقاعدہ طور پر یہ تہوار ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر یہ پہلے صرف ایک تہوار کی حد تک تھا تو صرف ہندوستان کے بعض علاقوں میں تھا، لیکن لاہور میں اس کو نہیں منایا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ بچے کا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے جو خبث باطن ہے اس کا اظہار ایک تہوار کی صورت میں کیا، اور یہ تہوار اس وقت سے آج تک منایا جاتا ہے۔ دکھ اور افسوس یہ ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ پہلے میں نے جو آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھی اور ماہر فلکیات کے حوالے سے جو آپ کے سامنے علم فلکیات سے چیز رکھی، سورج کا خط استوا پر آنا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندو دھرم میں بسنت اگر تہوار منایا بھی جاتا تھا فروری کے مہینے میں نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف مارچ کے مہینے میں منایا جاتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے پاکستان میں اور خصوصاً شہر لاہور میں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی یہاں بسنت منائی جائے گی مارچ کا مہینہ نہیں ہوگا، فروری کے مہینے کی کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہندوؤں کا تہوار جو بعد میں ایک گستاخ رسول کے نام سے پروان چڑھا اور اس کا تعلق فروری کے مہینے کے ساتھ ہے، اس مہینے کے اندر یہ تہوار مسلمان منا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گستاخ رسول اور اس کی یاد میں منائے جانے والا تہوار، اس کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ یہ تہوار منائیں؟ آج اس وقت شہر لاہور میں یہ بسنت کی تاریخیں چل رہی ہیں۔ ابھی آپ انڈیا کال کریں اور کسی ہندو سے پوچھیں کیا آپ یہ تہوار منا رہے ہیں؟ اگر یہ تہوار ان کا تھا مسلمان پھر کیوں مناتے؟ یہ تہوار ان کا ہے، دنیا کے طول و عرض میں یہ تہوار نہیں منایا جا رہا، شہر لاہور میں کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں پاکستان سے تو بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ ملتان شہر کتنا قدیم شہر ہے، اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان دیکھ لیں، اور کئی شہر ایسے ہیں، کتنے سال ہو گئے اس پورے ایریے میں، پورے خطے میں بسنت نام کا جو لفظ ہے کوئی بندہ جانتا تک نہیں تھا یہ پتنگ بازی ہوتی کیا ہے۔ یہ شہر لاہور کے ساتھ اس کا تعلق، اور وہ بھی کس بنا پر؟ چونکہ ان کا جو ہیرو انہوں نے نام دیا اس کو، جس نے اپنے دین کے لیے جان بھی دے دی لیکن مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دی، سب کچھ کیا، ان کے ہاں وہ ہیرو تھا، اس ہیرو کی یاد میں جو یہ پتنگ بازی شروع کی گئی اس کا تعلق شہر لاہور کے ساتھ اس کا ناطہ جوڑا گیا۔ مسلمان مدہوش ہے اور نہ جانے کیسی غفلت کی زندگی برس گزار رہا ہے۔ تاریخی حیثیت جان لینے کے بعد کچھ شرعی پہلوؤں پر بھی غور کر لیں۔ سب سے پہلی بات شرعی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے جو پیش کی جا رہی ہے وہ بات بھی سماعت فرمائیے، اور میں یہ جانتا ہوں یہ کئی احباب کے لیے بات نہیں ہوگی، لیکن کسی بات کا نیا ہونا، اچنبھا ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بات درست نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، یہاں لوگ بعض خاص دنوں میں تہوار مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کہا ہمارے تہوار ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے تہواروں کے بدلے میں آپ کو 2 تہوار دیے ہیں، 2 خوشی کے دن دیے ہیں، لہذا ان کو مناؤ۔ اور وہ 2 خوشی کے دن کون سے ہیں؟ ایک اضحیٰ ہے اور ایک فطر ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان 2 دنوں کے علاوہ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی تیسرا تہوار آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اور کئی ایسے تہوار ہیں مسلمان بھی مناتے ہیں، کوئی میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی بسنت منا رہا ہے، کوئی آزادی کا دن منا رہا ہے، کوئی کیا منانے کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام نے صرف 2 دن ہمیں بتائے ہیں، تیسرا کوئی دن شرعی اعتبار سے منایا نہیں جا سکتا۔
وگرنہ آپ ثابت کر دیں، کسی عالم دین سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، جب مدینہ آپ تشریف لائے تھے اور جب آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، کیا اس کے بعد کوئی صحابی ایسا تھا کہ جس نے ان دو تہواروں کے ساتھ ساتھ اپنا پرانا تہوار کوئی بنایا ہو؟ یہ بات آج مشہور کر دیجیے، ہم کون سا شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں جی؟ ہم دنیا میں کیا دنیا کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام نے جب صرف ہمیں دو تہوار دیے، اس کا مطلب یہ ہے تیسرا تہوار منانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ 14 اگست آزادی کا دن ہو یا پھر وہ کسی خاص اسلامی حاکم کی وفات کا دن ہو، وہ کسی طرح کا بھی دن ہو، منانے کے اعتبار سے شریعت نے صرف 2 دن دیے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بسنت جو ہے لہو و لعب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو و لعب خریدتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دینی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اہل ایمان کی صفات کیا ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اہل اسلام ان فضولیات میں، لہو و لعب میں اور ان لغویات میں نہیں پڑتے۔ اور یاد رکھیے، تیسرا شرعی نقطہ نظر اس حوالے سے، یہ صرف پسند ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ایسا تہوار ہے جس کے ساتھ اور کئی ایسے جرائم ہیں جن کا اہل ایمان بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ گانا بجانا اور آلات موسیقی اور اس کی محفلیں سجانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، گانا بجانا اور موسیقی کے جتنے آلات ہیں ان کو حلال سمجھ لیں گے۔ کیا مطلب ہے حلال نہیں، لیکن وہ ان کو حلال سمجھ لیں گے۔ مجھے بتائیے کون سی ایسی چھت ہے جہاں پر بسنت منائی جا رہی ہو اور وہاں ڈیک نہ لگا ہو، وہاں گانا بجانا نہ چل رہا ہو؟ گویا یہ ایسا غیر اسلامی تہوار ہے، ایسا شیطانی تہوار ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ صرف اسلام کے کسی ایک حکم کی نہیں بلکہ کئی احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس بات کو سمجھیں، مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے اس تہوار میں۔ چھتوں کے اوپر جہاں مرد ہیں ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، اور کسی کی پتنگ کٹ گئی یا کسی نے کاٹ دی، اس قدر ہلڑ بازی اور مجنونانہ یہ جو رقص ہے مرد اور خواتین مل کر جو کر رہے ہیں، شاید کوئی بھی غیور آدمی بھلے وہ مسلمان نہ بھی ہو یہ دیکھ کر شرما جائے۔ اسلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ جب ہم نے انہیں پس پشت ڈالا پھر اس طرح کے تحفے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں مردوں کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں کو الگ مخاطب کر کے کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جو اسلام کسی عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام کسی خاتون کو کسی مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ اسلام اس کی اجازت دے گا کہ وہ مل کر ایک کھیل تماشا شروع کر دیں؟ اسلام کے مزاج کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ بھی ایک نقصان ہے جو اس کھیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ مسلمانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان کے ساتھ، جس کے ہاتھ کے ساتھ دیگر تمام مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ کیسا شیطانی کھیل ہے! آئے دن ہلاکتیں اور اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے ہیں، راستہ بلاک کیا ہوا ہے، کبھی کیا لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ یاد رکھیے، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں
وہ اپنے لیے بہت گھاٹے کا سامان تیار کر رہے ہیں، بہت واضح گناہ ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو پریشان ہیں۔ آج بسنت کا دن ہے، آپ بتائیں چھٹیاں چل رہی ہیں کہ نہیں؟ تاجر جو حضرات ہیں کیا ان کو نقصان ہے کہ نہیں؟ کام کاج کرنے والے جو لوگ ہیں جو روزانہ محنت مزدوری کرتے ہیں کیا ان کے لیے نقصان نہیں ہے؟ موٹر سائیکل پر پابندی ہے، فلاں چیز پر پابندی، فلاں چیز پر پابندی، یہ کیا ہے؟ اہل اسلام کو تکلیف پہنچانا نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ آپ سال ہر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اخبارات ہی پڑھ لیں، سینکڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ جانیں چلی جاتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسی جانیں ہیں جو زخمی ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک نمازی پرہیزی آدمی ہے، سادہ اہل ایمان میں سے ہے، وہ بندہ گزر رہا ہو، آگے سے ڈور آئے، اس کی گردن کٹ جائے، کیا اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسا قانون بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ خانہ کعبہ کو ٹھیس پہنچے؟ آپ کو منظور ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مومن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کا جو تقدس ہے، اس کی جو حرمت ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ایک مومن کی ویلیو ہے، قدر و منزلت ہے۔ آپ نے اس کو ایک کھیل تماشے میں اس کی جان کا نذرانہ وہ بالکل پیش کر دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ کھیل ہے جو خالصتاً کافروں کا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنیے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق بھی پھر انہی کے ساتھ ہے۔ کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چھت کے اوپر چڑھ کر یہ خونی کھیل کھیلے، شیطان کو راضی کرے، رقص و سرور کی محفلیں سجائے، یہ سارے شیطان کے گندے کام کرے، آپ اس پر پھر بھی خرچ کریں، وہ پھر بھی آپ کا لاڈلا بیٹا ہو؟ کل قیامت کے دن کیا آپ پسند کریں گے اللہ تبارک و تعالی جہاں یہودیوں کی، جہاں ہندوؤں کی لائن لگی ہوگی، وہاں آپ کے بیٹے کو بھی ہندو کے صف میں اللہ رب العزت کھڑا کر دے؟ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ ایسے ہی برستے ہیں جی علماء، ان کو کیا لگے ہمارا کھیل ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے حق بات آپ تک پہنچانا اور جو باطل ہے اس کی تردید کرنا۔ مت سنائیے یہ باتیں کہ قانون ہے، قانون میں اجازت ہے، قانون بعد میں، اللہ تبارک و تعالی کا قانون پہلے۔ جو قانون ہوگا، دستور ہوگا، منشور ہوگا، اس میں سب سے پہلے کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، بعد میں ہم دیکھیں گے قانون کیا کہتا ہے۔ اور اگر قانون کہے بسنت مناؤ، نہ منائیں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی بھی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ اہل اسلام کی دعوت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ تو آج کے حکمران ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا اور ایک شخص کو ان کا امیر بنا دیا۔ آج کے حکمران کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ اور وہ جو قافلہ آپ نے بھیجا تھا اس کا امیر کس نے بنایا؟ پیغمبر علیہ السلام۔ بعض صحابہ کرام نے اس کے ساتھ کوئی معاملات روا نہیں رکھے ہوں گے، امیر کو غصہ آ گیا، کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، اکٹھی کی گئی، کہا آگ لگاؤ، آگ جلائی گئی، کہا اس کے اندر داخل ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام اس میں داخل ہونے لگے، کیوں؟ وہ جانتے تھے امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ کچھ پیچھے ہٹ گئے، اور بلکہ جو داخل ہونا چاہتے تھے ان کو بھی روکا، کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اگر پھر بھی آگ میں جانا ہے اسلام کا کیا فائدہ؟ اتنے میں امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، معاملہ رفع دفع۔ یہ عہد نبی کی بات ہے، یہ وہ امیر نہیں جو سلیکٹڈ ہو، یہ وہ امیر نہیں جو لوگوں کی رعایا کی ووٹنگ کے ساتھ طے ہو، یہ وہ امیر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کرتا ہے۔
آپ کے سامنے معاملہ پیش ہوا، آپ نے کہا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے قیامت تک تم آگ سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا مقرر کردہ امیر اگر وہ درست بات کا حکم نہیں دیتا، اس کی اطاعت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ امراء، یہ حکام پیغمبر علیہ السلام نے ان کو متعین نہیں کیا ہے، لہذا ان کا حکمن آپ کو کہنا کہ آپ یہ خونی کھیل کھیلیں، یہ اس بسنت کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اسلام کو دیکھنا ہے، مقدم اسلام ہے، اسلام ہمیں اجازت دیتا کہ نہیں، اگر دیتا تو کریں، اگر نہیں دیتا سارے لوگ بھی آپ کو کہیں یہ کام کرو نہ کریں، ان کو جان نہیں دینی، جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینی، پیدا اس نے کیا ہے، راضی اس کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، بسنت منانا اور اس حوالے سے جتنے دلائل اور جتنی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جتنے تہوار ہیں اور ان کا تعلق اسلام سے نہیں، انہیں منانا جائز نہیں ہے، اور بالخصوص وہ غیر مسلموں کے تہوار کہ جن کے ساتھ ایک خاص سبب بھی جڑ جائے، ایسے تہواروں کے قریب جانا بھی اپنے اسلام کو داؤ پر لگانے کی مترادف ہے۔ اور بسنت کے حوالے سے میں دونوں چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ اگر یہ ان کا موسمی تہوار ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا تعلق مارچ کے ساتھ ہے اور اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ پیچھے منظر ہے، یہ پیچھے ایک سبب ہے، تو اہل اسلام کو یہ کفریہ عقائد والا ایک کھیل وہ مارچ کے مہینے میں بھی منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا پس منظر گستاخی رسول کرنے والا جو شخص ہے بے ایمان، اس کی یاد میں اسے لانچ کیا گیا اور میلے کے طور پر منایا گیا، اور فروری کے ساتھ اس کا خاص تعلق جوڑا گیا اور اس کا ناطہ شہر لاہور کے ساتھ استوار کیا گیا، اس کو منانا بھی کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ ایک طرف عشق رسول کے دعوے لگائیں، ایک طرف محبت رسول کی باتیں کریں، ایک طرف میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں کے الفاظ کہیں، اور دوسری طرف جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے اس کی یاد میں اسے ہیرو ثابت کرنے کے لیے جو ایک گنونا فعل، جرم اور کھیل لانچ کیا گیا تھا، آپ اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگیں اور کل قیامت کے دن یہ توقع رکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مجھے جام کوثر پلائیں۔ یہ بھول ہے آپ کی، اپنے اس کردار پر نظر ثانی کیجئے اور پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں خالصتاً ان کو اپنائیے، ادھر ادھر کی بات سامنے رکھ کر اپنے دین کو داؤ پر نہ لگائیں۔ نمازیں کوئی فکر نہیں ہے، بسنت کی آڑ میں جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی نمازوں سے غافل۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ڈک لگا ہوا ہے، سارے دوست آئے ہوئے ہیں، کوئی میرا پشاور سے آیا، کوئی فیصل آباد سے، کوئی فلاں جگہ سے، سارا ساتھ پڑھتی ہیں نمازیں، پھر پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اذان ہوئی ہے، پھر کیا اپنی کروا لیں گے۔ نمازوں سے غفلت بھی کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے، عام لوگوں کی بات نہیں کی، کہا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، تباہی ہے کہ جو اپنی نمازوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہن، پہچانیے آپ کا خیر خواہ کون ہے۔ آپ کا خیر خواہ کوئی دین نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ اگر کوئی دین ہے وہ خالصتاً دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر آپ کی خیر خواہی کوئی نہیں کرتا، تو دین اسلام کی جو خالص تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔